अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। सब्सक्राइब कीजिए और हम आपको लिए चलेंगे आपकी फेवरेट वीडियो की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, पाक उर्दू ट्यूब चैनल के साथ मैं हूं मनशा मोहसिन। दोस्तों, मेरी आज की वीडियो का टॉपिक है कि उर्दू न्यूज़ की मुकम्मल वेबसाइट कैसे बनाते हैं। पिछली वीडियो में मैंने एक थीम का डेमो अपलोड किया था जिसका नाम था जिना। आज मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि कैसे आप जिना थीम की मदद अब इंस्टॉल और एक्टिव हो चुके हैं। इसके बाद हमने दोबारा प्लगइन्स पर क्लिक करना है और जो हमारे प्लगइन्स अपडेट होने वाले हैं उनको अपडेट कर देना है जी। इस तरह जो भी प्लगइन अपडेट मांग रहा हो उनको अपडेट कर देना है। आप चेक कर लें यहाँ से, जो जैसे मैंने ये प्लगइन जो अपडेट होने वाले थे वो मैंने कर दिए हैं। इसके बाद हम डैशबोर्ड पे वापस आ जाएंगे। अब हमने यहाँ पे नीचे आके जना पर क्लिक करके इंस्टॉल डेमोज पर क्लिक करना है ताकि हम अपनी वेबसाइट में जो ये जना थीम का डेमो जो है वो इंपोर्ट कर सके। डेमो जैसे हम डेमोज पर क्लिक करेंगे तो हमारे पास बहुत से डेमोज आ जाएंगे। चूज़ द डेमो विच यू वांट टू इंपोर्ट। इनमें से आप जो भी डेमो इंपोर्ट करना चाहते हैं वो इंपोर्ट कर सकते हैं। आप ये देख लें, आपके सामने बहुत से डेमोज आ चुके हैं, तो आप यहाँ से इनको लाइव डेमो करके चेक भी कर सकते हैं।
مثال کے طور پر میں یہ جو پہلے والا ہے جنا نیوز کا، اس کو رائٹ کلک کر کے نئی ٹیب میں اوپن کر لیتا ہوں جی۔ تو یہ جو اگر ہم یہ ڈیمو امپورٹ کریں گے تو ہماری ویب سائٹ اس طرح کی بنے گی۔ آپ اسی طرح چیک کر سکتے ہیں، جو بھی ڈیمو آپ کو اچھا لگے آپ اس ڈیمو کو امپورٹ کر سکتے ہیں۔ یہ دوسرے والا میں آپ کو چیک کرا دیتا ہوں جی۔ یہاں پہ بھی رائٹ کلک کر کے لائیو ڈیمو پر اوپن ان نیو ٹیب میں نے کیا ہے۔ تو یہ والا ڈیمو اگر آپ کو اچھا لگے تو آپ یہ والا ڈیمو امپورٹ کر سکتے ہیں، جیسے آپ کی مرضی۔ لیکن میں جو فی الحال یہ والا ڈیمو ہے جنا نیوز والا، یہی امپورٹ کرنے والا ہوں۔ تو یہاں پہ میں نے امپورٹ پر کلک کرنا ہے اور یہ نیچے یہاں پر کلک کر دیں۔ اب ہمارا جو ڈیمو کنٹینٹ ہے، جو ڈیٹا ہے ڈیمو کا، وہ امپورٹ ہونا شروع ہو گیا ہے۔ امپورٹنگ ڈیمو کنٹینٹ۔ تھوڑی دیر میں ہماری ویب سائٹ میں جو ڈیمو ڈیٹا ہے اس تھیم کا، جی دیٹس آل ڈن جی۔ تو ہمارا جو ڈیمو ڈیٹا تھا وہ مکمل امپورٹ ہو چکا ہے۔ اس کے بعد ہم وزٹ سائٹ پر کلک کر کے اپنی ویب سائٹ کی جو اس وقت ہے وہ چیک کر سکتے ہیں۔ یہ تو ہماری جو ویب سائٹ ہے وہ اس طرح کا ڈیمو پیش کر رہی ہے۔ اس میں جو انگلش کی پوسٹیں اور تصاویر جو بھی ہیں وہ ساتھ امپورٹ ہو چکی ہیں۔ اب ہم نے اس کو ختم کر کے واپس پوسٹ پر کلک کر کے جس میں جو کیٹیگریز ہیں وہاں پر کلک کرنا ہے جی۔ تو اب ہم نے جو ڈیمو کے ساتھ انگلش والی پوسٹیں یا کیٹیگریز جو انگلش والے ہیں وہ ان سب کو ڈیلیٹ کر دینا ہے، کیونکہ ہماری تو صرف اردو والی پوسٹیں ہیں جو ہم نے لگائی ہوئی ہیں وہ رہ جائیں گی۔ اس لیے ہم نے جو ڈیمو کے ساتھ پوسٹیں امپورٹ ہو کر آئی ہیں وہ ڈیلیٹ کر دینی ہے۔ اب یہ ان ریکگنائزڈ کیٹیگری میں 50 پوسٹیں ہیں، ان پر کلک کر کے جتنی بھی یہ سلیکٹ کر کے انگلش والی تمام پوسٹیں ہیں وہ ڈیلیٹ کر دینی ہے۔ ان کو سلیکٹ کر کے سلیکٹ آل کر کے سب کو ڈیلیٹ کر دینا ہے۔ آپ پیج کو ریفریش کر کے چیک کر کے دیکھتے ہیں جی۔ ابھی بھی کچھ پوسٹیں رہ گئی ہیں۔ واپس آل پوسٹ پر چیک کلک کرتے ہیں جی۔ یہ دیکھیں ابھی بھی کچھ پوسٹیں رہ گئی تھیں جس کی وجہ سے یہ ان میں سے صرف انگلش والی جو ہیں وہ آپ سلیکٹ کر کے ڈیلیٹ کر لیں جی۔ تو اب ہماری ویب سائٹ میں صرف وہ ڈیٹا رہ گیا تھا جو ہماری ویب سائٹ میں پہلے سے اردو میں موجود تھا۔ پیج کو ریفریش کرتا ہوں تو دیکھیں آپ کے سامنے وہی ڈیٹا آ گیا جو ہماری ویب سائٹ میں اردو میں موجود تھا۔ اب جو ڈیمو ڈیٹے کی جو ڈیمو کے ساتھ امپورٹ ہو کر پوسٹیں آئی تھیں انگلش والی وہ ختم ہو گئی ہیں، اب صرف اردو کی پوسٹیں رہ گئی ہیں ہمارے پاس۔ تو سب سے پہلے ہم نے اس میں جو فونٹ تھے وہ انسٹال کرنے ہیں، اردو کے فونٹ۔ تو یہ دیکھیں آپ کے سامنے یہ اب اردو کے فونٹ انسٹال کرنے کے لیے ہم پلگ ان پر کلک کریں گے۔ ایڈ نیو پلگ ان، یہاں پہ ہم فونٹ سرچ کریں گے فونٹ آرگنائزر، FONT فونٹ آرگنائزر سرچ کریں گے جی۔ یہ آپ کے سامنے آ گیا فونٹ آرگنائزر۔ یہ میں نے تقریباً میری ہر اردو نیوز کی جو ویب سائٹ میں بنانے کے لیے ویڈیو بناتا ہوں اس میں یہ انسٹال ہوتا ہے فونٹ۔ آپ دیکھ لیں، اس کو انسٹال پر کلک کر دیں۔ انسٹال کے بعد آپ نے ایکٹیو پر کلک کر دینا ہے جی۔ اب ہمارا جو فونٹ آرگنائزر ہے وہ ایکٹیو ہو چکا ہے۔ اس کے بعد ہم سیٹنگ پر کلک کر کے فونٹ سیٹنگ پر آ جائیں گے۔ سیٹنگ پر کلک کر کے فونٹ سیٹنگ پر کلک کرنا ہے
جی वही पुराने वाला तरीका जो पिछली वीडियोस में मैंने आपको बताया कि हमने इसमें जो उर्दू के फ़ॉन्ट है वो इंस्टॉल करने हैं। सबसे पहले फ़ॉन्ट का नाम मैंने उर्दू जी रख लिया है, ये मैंने यहाँ पर डाउनलोड करके रखे हैं। ये जो पहले वाला इसमें इंग्लिश है ABG जहाँ पे लिखा है, इसको सिलेक्ट कर दिया और अपलोड कर देना है। अपलोड पर क्लिक कर दें। जी ये अपलोड हो चुका है फ़ॉन्ट सेटिंग। इसके बाद हमने जो दूसरा फ़ॉन्ट है उसका नाम उर्दू 2 रखना है। आप अपनी मर्ज़ी से भी रख सकते हैं। दूसरे वाले फ़ॉन्ट को सिलेक्ट किया और अपलोड पर क्लिक कर दिया। ये भी फ़ॉन्ट अपलोड हो रहा है। जी तो हमारे जो दोनों फ़ॉन्ट थे वो इसमें अपलोड हो चुके हैं। अब हमने यहाँ से फ़ॉन्ट की सेटिंग करनी है। यहाँ पे हमने उर्दू जी सिलेक्ट करके नीचे नॉर्मल, उर्दू जी, नॉर्मल, उर्दू जी और नॉर्मल तमाम जो हैं इसमें हमने यही तरीक़ाकार से सिलेक्ट करते जाना है। उर्दू जी और नॉर्मल तकरीबन मेरी हर वीडियो में यही होता है कि मैं हर वीडियो में यही बताता हूँ कि कैसे आपने इसमें उर्दू के फ़ॉन्ट इंस्टॉल करने हैं। जी तो अब हमने मुकम्मल ये सेटिंग कर ली। इसके बाद हमने सेव सेटिंग पर क्लिक करना है। जी हमारी सेटिंग्स अब सेव हो चुकी हैं। अब हम पेज को रिफ़्रेश करके देखते हैं कि हमारे जो इस वेबसाइट में हमने फ़ॉन्ट उर्दू के इंस्टॉल किए थे वो हो चुके हैं या नहीं। जी आप देख सकते हैं कि हमने जो इसमें उर्दू के फ़ॉन्ट्स इंस्टॉल किए थे वो इंस्टॉल हो चुके हैं। अब हमारी वेबसाइट के मुकम्मल जो फ़ॉन्ट हैं वो उर्दू में हो चुके हैं। अब हमारी वेबसाइट जो है वो उर्दू की वेबसाइट लग रही है क्योंकि इसमें फ़ॉन्ट इंस्टॉल हो चुके हैं। अब हमने जिना पर क्लिक करके थीम ऑप्शन में आना है। थीम ऑप्शंस जी तो इसको यहाँ से क्रॉस कर देते हैं। जी तो सबसे पहले हमारे पास जो है वो जनरल सेटिंग की ऑप्शन आ गई है। हम जनरल सेटिंग पर क्लिक करेंगे। जनरल सेटिंग में हम अपने वेबसाइट की जो भी जनरल सेटिंग्स होती हैं, डेट सेटिंग है, ये नीचे कुछ और सेटिंग्स हैं, इनमें से हम अपनी मर्ज़ी से जो भी सेटिंग करना चाहते हैं डिसेबल करना है, जो भी है। ये ट्रिम टेक्स्ट सेटिंग है। हेडर को कस्टमाइज कोडिंग जानते हैं तो हेडर की जो आपने कोडिंग करनी है वो कर सकते हैं। जनरल सेटिंग जितनी भी हैं हम यहाँ से कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास जो ऑप्शन है वो लेआउट है। यहाँ से हम अपनी वेबसाइट का जो लेआउट है वो रख सकते हैं। अगर हमने फुल रखना है तो फुल रख सकते हैं। लेआउट बॉक्स में रखना चाहते हैं, फ्रेम्ड में रखना चाहते हैं, बॉर्डर में रखना चाहते हैं, जिस तरह का आप रखना चाहते हैं आप यहाँ से इसको चेंज कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास ऑप्शन आती है हेडर की। हेडर में ये हेडर स्टाइल है, लेआउट हेडर का लेआउट स्टाइल है 1 2 3, ये आप चेक कर लें। हेडर लेआउट 1 इस तरह का, 2 इस तरह का शो होगा, 3 इस तरह का। आप अपनी मर्ज़ी से जो भी आपका हेडर का लेआउट आप रखना चाहते हैं यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद ये मेन मेन्यू है, स्टिकी मेन्यू है, ठीक है। आप इनमें से अपनी मर्ज़ी से जो रखना चाहते हैं रख सकते हैं। मैं तो फिलहाल यहाँ पे जो डिफ़ॉल्ट है वही रखूँगा। आप ये स्टिकी मेन्यू है इसको एनेबल डिसेबल कर सकते हैं। इसके बाद मैं इसको सेव करता हूँ। इसके बाद हमारे पास जो ऑप्शन आती है वो है लोगो की। अब हमने यहाँ से अपना जो अपनी मर्ज़ी से लोगो सिलेक्ट करना है यहाँ से हम सिलेक्ट कर लेते हैं। मैं अपने पास ये जो पासवर्ड यूट्यूब का लोगो है ये सिलेक्ट करता हूँ। यहाँ से अपलोड पर क्लिक करके हम अपनी वेबसाइट का जो भी लोगो हम रखना चाहते हैं वो रख सकते हैं। इसके बाद ये लोगो का जो एरिया है उसकी सेटिंग आप कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी से। जी तो उसके बाद हमारे पास जो ऑप्शन है वो है फोल्डर।
اسی طرح ہم فوٹو کی بھی سیٹنگ بہت آسان ہے. ہم جتنے کالم کا فوٹو رکھنا چاہتے ہیں اس کے اگر آپ کو HTML آتے ہیں تو آپ HTML میں اس کو ایڈٹ کر سکتے ہیں. یہ جو کاپی رائٹ کا نیچے ہے یہاں پہ میں آپ کو ایڈٹ کر کے بتاتا ہوں. آپ نے اپنی مرضی سے یہ کرنا ہے. یہاں پہ میں لکھ دیتا ہوں پاک اردو ٹیوب. آپ نے یہ جو اس میں لنکس ہیں ان کو جیسے بھی آپ نے چینج کرنا ہے آپ کر سکتے ہیں. ساتھ ساتھ میں سیو کرتے جا رہا ہوں. اس کے بعد ہمارے پاس جو آپشن ہے وہ بلاگس کی ہے. جی بلاگ کا سٹائل کون سا ہو، بلاگ کے ہیڈر کا سٹائل کون سا ہو. آپ جتنی بھی جو ہمارے سامنے بلاگ شو ہوتے ہیں ان بلاگس کی سیٹنگ کر سکتے ہیں، اپنی مرضی سے کر سکتے ہیں. اس کے بعد آپ کی اس کا جو ڈیفالٹ لے آؤٹ ہے وہ آپ کے سامنے ہوگا. اس کے بعد لارج تھمبنیل کنٹینٹ آپ اپنی مرضی سے جو بھی اس میں سے رکھنا چاہتے ہیں وہ رکھ سکتے ہیں. اس کے بعد ہمارے پاس ہے، اب ہم نے اس کی سب سے پہلے ہوم پیج کی سیٹنگ کر لیں. یہ تو سیٹنگز آپ کے سامنے ہیں جو آپ اپنی مرضی سے کرنا چاہتے ہیں کر سکتے ہیں. سب سے پہلے ہم جو ہوم پیج ہے جو مین کام ہے اس کی سیٹنگ کرتے ہیں. ہوم پیج ہمارے پاس، اب اس کو ریفریش کرتے ہیں، یہ دیکھیں کہ سب سے پہلے ہمارے پاس یہ جو ٹریڈنگ نیوز لکھا ہے یا یہاں پہ سپورٹس لکھا ہے. ہم ان باکسز میں اپنی مرضی سے جو کیٹیگریز کی پوسٹیں شو کروانا چاہتے ہیں اس کے لیے ہمیں اپنے ہوم پیج کی جو سیٹنگ ہے وہ کرنی پڑے گی. اس کے لیے ہم اپنے پیجز پر کلک کر کے پیجز پہ آتے ہیں. جو ہمارا فرنٹ پیج ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں. اس فرنٹ پیج پر کلک کر کے اس کو ایڈٹ کر لیتے ہیں. یہ جو ٹائی لیب ہوم پیج ہے یہ ہمارے سامنے کچھ اس طرح کی ونڈو ہوگی جو ہمارا ہوم پیج ہے اس کی سیٹنگ کے لیے. اس میں سب سے پہلے سیکشن 1 آتا ہے. سیکشن 1 میں آپ کو سیکشن 1 دکھاتا ہوں. یہ جو سامنے ہمارے پاس سلائڈر شو ہو رہا ہے یہ سیکشن 1 ہے. اب ہم نے اس سیکشن 1 میں جو اپنی مرضی سے پوسٹیں شو کروانی ہیں کس کیٹیگری سے کروانی ہے اس کے لیے ایڈٹ پر پینسل پر کلک کر کے یہ سلائڈر ہے. اس میں سلائڈر نمبر 14 سلیکٹ ہے. آپ ان میں سے جو بھی سلائڈر سلیکٹ کرنا چاہتے ہیں اپنی مرضی سے ان کو سلیکٹ کر سکتے ہیں. جو بھی سلائڈر آپ کو چاہیے. یہ مختلف سٹائلز ہیں اس کے، آپ اپنی مرضی سے اپنی ویب سائٹ کی خوبصورتی کے لیے ان کو سلیکٹ کر سکتے ہیں. اس کے بعد ہم نے یہ نیچے کیٹیگریز میں آ جانا ہے. کیٹیگریز میں ہم جس کیٹیگریز کی پوسٹیں یہاں پہ شو کروانا چاہتے ہیں وہ کروا سکتے ہیں. میں فی الحال یہاں پہ اہم خبریں کی یہ جو ہے اس کو کلک کر دیتا ہوں. اہم خبریں سلیکٹ کرنے کے بعد یہ نیچے جو سارٹ آرڈر ہے یہاں پہ میں ریسنٹ پوسٹ پہ کلک کر کے ڈن کر دیتا ہوں. جی تو یہ ہمارا جو سیکشن 1 ہے یہ کمپلیٹ ہو گیا ہے. اب نیچے آ گیا ہے سیکشن 2. سیکشن 2 میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ سیکشن 2 کون سا ہے ہماری ویب سائٹ میں. یہ نیچے والا جو ٹریڈنگ نیوز، سپورٹس، یہ والا جو ہے یہ ہمارا سیکشن 2 ہوگا. اب ہم نے اس سیکشن 2 کو ایڈٹ کرنا ہے. ان سیکشن جو باکس بنے ہیں ان میں ہم نے اپنی مرضی کی کیٹیگریز کی پوسٹیں شو کروانی ہیں. سب سے پہلے ہے ٹریڈنگ نیوز. یہ پینسل والے آئیکن پر کلک کر کے یہاں پہ یہ ہم نے بلاگ کی جو سامنے ہے اپنی مرضی سے جو آپ سلیکٹ کرنا چاہتے ہیں کر سکتے ہیں. یہاں پہ ٹریڈنگ نیوز کی جگہ ہم لکھ دیتے ہیں بین الاقوامی خبریں. یہ جو ہمارا باکس ہے اس کا ٹائٹل ہو گیا. اب ہم نے جو کیٹیگریز میں سے جو بھی کیٹیگری رکھنی ہے شو کروانی ہے یہاں پہ میں بین الاقوامی خبریں کی کیٹیگری سلیکٹ کر دیتا ہوں. اس کے بعد میں ڈن کر دیتا ہوں. جی اس کے بعد نیچے آ گیا سپورٹس. اب ہم نے یہ سپورٹس والے کو ایڈٹ کرنا ہے. ریسنٹ پوسٹ اس کو بھی ڈن کر دیتے ہیں. جی اس کے بعد یہ ریسنگ آ گیا. یہاں پہ بھی میں کوئی کیٹیگری لکھ دیتا ہوں تعلیم لکھ کے نیچے کیٹیگری تعلیم کی سلیکٹ کر دیتا ہوں. آپ نے جو اپنی مرضی سے یا ڈیٹا شو کروانا ہے اپنی مرضی سے ویب سائٹ بنانی ہے آپ تو اپنی مرضی کریں گے لیکن یہ صرف آپ کو سمجھانے کے لیے طریقہ کار ہے. اس کے بعد لائف سٹائل آ گیا. لائف سٹائل میں بھی یہاں پہ میں کچھ بھی لکھ دیتا ہوں. مثلاً ٹیکنالوجی یہاں پہ لکھ دیتے ہیں. میں یہاں پہ ٹیکنالوجی کی پوسٹیں شو کروانا چاہتا ہوں. اس کو ڈن کر دیتے ہیں. جی تو ہمارے یہ پہلا اور دوسرا سیکشن کی جو پوسٹیں تھیں وہ مکمل ہو چکی ہیں. ان کو میں نے ایڈٹ کر لیا. اب میں اپ ڈیٹ پر کلک کرتا ہوں. اپ ڈیٹ پر کلک کرنے سے جو ہم نے سیٹنگ کی ہیں وہ سیو ہو جائیں گی. اب میں ذرا پیج کو ریفریش کر کے چیک کرتا ہوں کہ ہم نے جو سیٹنگز کی ہیں
آیا کہ وہ سیٹنگز ہو گئی ہیں یا نہیں۔ جی یہ دیکھیں آپ، اہم خبروں کی کیٹیگری سے یہ پوسٹیں شو ہو رہی ہیں۔ یہ نیچے بین الاقوامی آ گیا، اور یہ پاکستان کی کیٹیگری سے شو ہو رہی ہیں پوسٹیں، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد میں نے تعلیم کیا تھا، ٹیکنالوجی کیا تھا، جو کیٹیگریز میں نے سلیکٹ کی تھی ان کیٹیگری سے یہ پوسٹیں شو ہونا شروع ہو گئی ہیں۔ اس کے بعد ہمارے پاس آ جاتا ہے سیکشن 3۔ سیکشن 3 یہ والا جو سلائڈر ہے یہ سیکشن 3 ہے۔ آپ اس کو ختم بھی کر سکتے ہیں، اس کی جگہ پہ کچھ اور بھی لگا سکتے ہیں، لیکن میں جو جیسے ہے ویسے ہی آپ کو بتا رہا ہوں۔ یہاں پہ ایڈٹ پر کلک کر کے یہ سلائڈر ہے، ہم نے یہاں پر کون سی کیٹیگریز کی پوسٹیں شو کروانی ہیں، یہاں پہ میں شوبز کر دیتا ہوں۔ فار ایگزامپل میں نے یہاں پہ شوبز کی کیٹیگریز شو کروانی ہے۔ اس کے بعد میں نے ڈن کر دیا، اپڈیٹ کرتا ہوں اس کو۔ اپڈیٹ کرنے کے بعد اس پیج کو پھر سے ریفریش کر کے دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ اب کس کیٹیگری سے پوسٹیں شو ہو رہی ہیں۔ جی یہ دیکھیں، یہ شوبز سلیکٹ کیا تھا، اب یہاں پہ اس سلائڈر میں شوبز کی کیٹیگری سے پوسٹیں شو ہونا شروع ہو گئی ہیں۔ بہت ہی آسان تھیم ہے، اپنی مرضی سے آپ جس طرح مرضی چاہیں اس کو کسٹمائز کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد ہمارے پاس جو نیچے سیکشن آ گیا ہے، سیکشن نمبر 4 ہے یہ والا۔ اس میں ٹیکنالوجی، ویڈیوز، واٹس نیو، یہ دیکھ لیں، یہ والا جو ہے یہ ہمارا سیکشن نمبر 4 ہوگا۔ اب ہم نے سب سے پہلے کیٹیگری کو سلیکٹ کیا، اس کو ایڈٹ کرنے کے لیے ہم یہاں پہ صحت کی کیٹیگری سے پوسٹیں شو کروانا چاہتے ہیں۔ یہ اوپر میں نے اس کا ٹائٹل جو ہے وہ صحت رکھ دیا، اس کو ڈن کیا۔ نیچے ہے ویڈیوز، ٹھیک ہے، یہ ویڈیوز بلاک ہے۔ اب یہاں پہ میں ویڈیوز کی کیٹیگری رکھ دیتا ہوں، یہاں پہ میں ویڈیوز لکھ دیتا ہوں، اور یہاں پہ کوئی بھی کیٹیگری، بین الاقوامی ویڈیوز میری کیٹیگری ہے، ویب سائٹ کی ہے، اس میں سے میں یہ پوسٹیں شو کروانا چاہتا ہوں۔ اس کے نیچے یہ جو ایڈ آ گیا ہے، اب ہم نے اپنی ویب سائٹ میں ایڈ بلا، کیونکہ ایڈسن کے لیے بھی یہ ضروری ہے، ہم نے اپنی ویب سائٹ پر ایڈز بھی لگانے ہیں۔ فی الحال میں یہاں پہ کوئی بھی یہ والا ایڈ، یہاں پہ آپ ایڈسن کا کوڈ بھی لگا سکتے ہیں، یا اپنی مرضی سے کوئی ایڈ شو کروانا چاہتے ہیں تو آپ یہاں سے اپلوڈ کر سکتے ہیں۔ یہ میرے پاس ایک ایڈ پڑا ہے، میں یہ والا ایڈ یہاں پر لگا دیتا ہوں، اس کو اپلوڈ کر دیتا ہوں۔ آپ اپنی مرضی سے جو چاہیں وہاں یہاں پہ لگا سکتے ہیں۔ اس کے بعد واٹس نیو کیٹیگری آ گئی، یا اس کو ایڈٹ کرتے ہیں۔ یہاں پر میں مزید خبریں لکھ دیتا ہوں، اور کیٹیگری کوئی بھی یہاں پہ ان ریکگنائزڈ کیٹیگری میں سلیکٹ کر دیتا ہوں۔ اس کے بعد میں اس کو ڈن کرتا ہوں۔ ڈن کرنے کے بعد میں اس پیج کو اپڈیٹ کرتا ہوں، اپڈیٹ پر کلک کریں۔ اپڈیٹ کرنے کے بعد میں اس پیج کو ریفریش کر کے چیک کرتا ہوں۔ جی یہ دیکھیں ہمارے پاس یہ نیچے، جی یہ صحت کی کیٹیگری سے پوسٹیں شو ہو رہی ہے، یہ ہمارا ایڈ شو ہو گیا، لیکن مزید خبریں جو ہیں یہاں پہ پوسٹیں شو نہیں ہو رہی۔ چیک کرتے ہیں کہاں پہ مسئلہ ہے، اس کو ایڈٹ کرتے ہیں دوبارہ۔ جی یہاں پہ میں نے ان ریکگنائزڈ کیٹیگری سلیکٹ کی تھی، اس میں پوسٹیں نہیں ہیں، ہم نے پہلے ڈیلیٹ کر دی تھی۔ اب دوبارہ ہم یہاں پہ اہم خبریں سلیکٹ کر کے اپڈیٹ کر کے چیک کرتے ہیں، پیج کو ریفریش کرتے ہیں۔ جی تو یہاں مزید خبروں میں وہ پوسٹیں شو ہونا شروع ہوگی۔ پہلے ہم نے جو ان ریکگنائزڈ کیٹیگری سلیکٹ کی تھی اس میں پوسٹیں لگائی نہیں تھی، وہ ڈیفالٹ جو تھیم کے ساتھ پوسٹیں تھیں وہ ہم نے ڈیلیٹ کر دی تھی۔ اس طرح ہم اپنے ہوم پیج کی سیٹنگ اس میں ہم اور بھی ایڈ لگا سکتے ہیں، اور بھی بلاگس بنا سکتے ہیں۔ اب ہم یہ سائڈ بار پر کی طرف آتے ہیں۔ سائڈ بار پہ جو
یہ اس کی سیٹنگ ہم نے کیسے کرنی ہے، سائڈ بار میں یہ جو شو ہو رہی ہیں کیٹیگریز، ہم نے اس کی سیٹنگ کیسے کرنی ہے، اس کے لیے ہم نے یہ اسی پیج پہ مینیج وڈگیٹس پر کلک کرنا ہے۔ ہمارے سامنے یہ جو ایریا ہے اس میں یہ ڈیفالٹ جو لگے ہوئے ہیں ان کو ہم رکھ بھی سکتے ہیں، ایڈٹ بھی کر سکتے ہیں اور ڈیلیٹ بھی کر سکتے ہیں۔ فی الحال میں ان سب کو ڈیلیٹ کروں گا۔ ڈیلیٹ کر کے آپ اپنی مرضی سے جو بھی یہاں پہ سائڈ بار میں شو کروانا چاہتے ہیں وہ کروا سکتے ہیں۔ سائڈ بار کے لیے اب میں یہاں پر فار ایگزامپل اپنا فیس بک پیج یہاں پہ شو کروانا چاہتا ہوں۔ یہاں پہ فائنڈ اس آن فیس بک پر کلک کر کے اس کو میں اردو میں لکھتا ہوں ہمارا فیس بک پیج۔ جی ہمارا فیس بک پیج، یہاں پہ میں اردو میں اس کا ٹائٹل دے دیتا ہوں۔ اس کے بعد یہ یہاں پہ میں اپنے پیج کا جو URL ہے facebook.com/paakurdu اس کو سلیکٹ کر کے سیو اور ڈن کرتا ہوں۔ پیج کو اپڈیٹ کرتا ہوں اور اب ہم پیج کو ریفریش کر کے دیکھیں گے کہ یہاں پہ کیا شو ہو رہا ہے سائڈ بار میں۔ جی تو ہمارا یہ جو فیس بک کا پیج ہے یہاں پہ سائڈ بار میں شو ہونا شروع ہو گیا۔ اسی طرح ہم اپنے سائڈ بار کی سیٹنگ اپنی مرضی سے کر سکتے ہیں۔ یہاں سے ہم جو بھی ایڈ کرنا چاہتے ہیں ایڈ کر سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر میں یہاں پہ کوئی امیج یہاں پہ لگاتا ہوں۔ جی یہ امیج میں یہاں پہ ڈریگ اینڈ ڈراپ کرتا ہوں، ٹھیک ہے، اس کو ڈن کرتا ہوں، دوبارہ کلک کرتا ہوں۔ یہاں سے کوئی بھی امیج میں لگانا چاہتا ہوں، یہاں سے کوئی نئی اپلوڈ کر لیتے ہیں۔ یہ رپورٹر لاگ ان کی امیج ہے، یہ یہاں پہ اگر میں لگانا چاہتا ہوں تو اس کو اپلوڈ کر کے سیو، اگر آپ اس کو کسی کے ساتھ لنک کرنا چاہتے ہیں تو لنک بھی کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد میں ایک اور امیج لگا دیتا ہوں یہاں پہ۔ یہ طریقہ کار صرف آپ کو سمجھانے کے لیے ہے، باقی تو آپ نے اپنی مرضی کرنی ہے۔ آپ نے اپنی مرضی سے جو بھی سائڈ بار میں لگانا ہے، سائڈ بار کی سیٹنگ ہر آدمی کی اپنی مرضی ہوتی ہے کہ وہ سائڈ بار میں کیا شو کروانا چاہتا ہے۔ یہ تو صرف ایک سمجھانے کا طریقہ ہے کہ آپ اپنی سائڈ بار میں کیسے چیزیں لگا سکتے ہیں۔ یہ میں اپلوڈ پر کلک کر کے یہاں سے یہ اپلوڈ کر دیتا ہوں ایک امیج، سیو، اور اس کے بعد میں ڈن کرتا ہوں۔ آپ مزید یہاں پہ اور بھی جو کچھ لگانا چاہتے ہیں لگا سکتے ہیں۔ اس کے بعد میں پیج کو اپڈیٹ کرتا ہوں۔ اپڈیٹ کرنے کے بعد دوبارہ دیکھتے ہیں کہ ہم نے جو یہاں پہ نئے ویڈگیٹس لگائے ہیں جی وہ شو ہو رہے ہیں۔ یہ دیکھ لیں ہمارے پیج پر سائڈ بار میں جو بھی ہے یہ شو ہو رہے ہیں۔ اس کے بعد یہ نیچے جو ہے سائڈ بار اس کی طرف آتے ہیں۔ یہ جو سائڈ بار ہے اس کی سیٹنگ یہاں پہ نیچے ہوگی، یہ سیکشن 2 میں، سیکشن 3 میں یہاں پہ مینیج پر کلک کرنا ہے۔ یہاں پہ یہ جو ڈیفالٹ ہیں یہ وڈگیٹس یہ شو ہو رہے ہیں، ان کو بھی ہم استعمال کر سکتے ہیں، ان کی سیٹنگ کر کے ان کو ڈیلیٹ بھی کر سکتے ہیں۔ یہاں پر بھی آپ اپنی مرضی سے جو بھی شو کروانا چاہتے ہیں سائڈ بار میں آپ کروا سکتے ہیں، ان کی سیٹنگ کر سکتے ہیں۔ میں فی الحال ان سب کو ڈیلیٹ کر رہا ہوں۔ اپڈیٹ کرتا ہوں پیج کو۔ اپڈیٹ کرنے کے بعد پیج کو ریفریش کر کے دیکھتا ہوں۔ جی تو اب ہم نے یہ جو سائڈ بار میں وڈگیٹ سے ان کو ڈیلیٹ کر دیا ہے، یہاں پہ اب شو نہیں ہو رہے۔ اب ہم نے یہاں پر اپنی مرضی سے جو کچھ بھی شو کروانا ہے یہاں پہ کروا سکتے ہیں۔ دوبارہ وہاں پر آ کر مینیج پر کلک کر کے اب ہم نے صرف یہاں سے ڈریگ اینڈ ڈراپ کرنا ہے جو بھی ہم یہاں پہ لگانا چاہتے ہیں۔ فار ایگزامپل میں یہاں سے ریسنٹ پوسٹ اس کو پکڑ کر یہاں پر ڈراپ کرتا ہوں۔ یہاں پہ اس کا ٹائٹل میں دے دیتا ہوں مشہور خبریں۔ سیو کر دیتا ہوں، اس کے بعد ڈن کر دیتا ہوں۔ اور
آپ یہاں پہ اپنی مرضی سے جو بھی لگا سکتے ہیں۔ میں اپنے یوٹیوب چینل کے لیے، اگر آپ اپنے یوٹیوب چینل کو پروموٹ کرنا چاہتے ہیں اپنی ویب سائٹ میں، تو اس طرح یہ جناب یوٹیوب کو ڈریگ ڈراپ کر کے یہاں پہ اس کا ٹائٹل ہے، یہاں پہ لکھا ہے سبسکرائب ٹو آور چینل، لیکن ہم اس کے بعد میں اس کو ڈن کرتا ہوں۔ ڈن کرنے کے بعد اپڈیٹ کرتا ہوں۔ اپڈیٹ کرنے کے بعد ہم اپنے پیج کو ریفریش کر کے دیکھیں گے کہ جو ہم نے ویڈیو پلے لسٹ لگائی ہے وہ شو ہو رہی ہے یا نہیں۔ جو ہم نے یو آر ایل کاپی کر کے اپنی ایک چینل کی لسٹ دیکھیں تو یہ ہماری جو بلاگ ہم نے نیا ایڈ کیا ہے وہ یہاں پر شو ہو رہا ہے۔ اسی طرح آپ اپنی ویب سائٹ میں اپنے یوٹیوب کی جو ویڈیوز ہیں ان کو بھی شو کروا سکتے ہیں۔ یوٹیوب کے علاوہ آپ مختلف دوسری ویب سائٹ سے، جو بھی آپ کی فیس بک ہے، ویمو ہے، یا کوئی دوسری ویڈیو شیئرنگ ویب سائٹ ہے، وہاں سے بھی ویڈیوز آپ یہاں پر شو کروا سکتے ہیں۔ آپ اس کو ڈریگ ڈراپ کر کے اوپر نیچے یہاں پہ بھی آپ رکھنا چاہتے ہیں رکھ سکتے ہیں۔ ہوم پیج کی سیٹنگ کر سکتے ہیں۔ بہت ہی آسان تھیم ہے، بہت جیسے چاہیں آپ اپنی مرضی سے اس کو سیٹنگ کر سکتے ہیں۔ اب میں نے اس لسٹ کو اوپر نیچے کیا ہے تو دیکھیں یہ اوپر نیچے ہوگی۔ جہاں پر بھی آپ اس کو رکھنا چاہتے ہیں رکھ سکتے ہیں، اپنی مرضی سے اس کی سیٹنگ کر سکتے ہیں۔
पे आपको पेज इन जूम और इन आउट करके दिखाता हूँ। जी ये देखें, आप हमारे यहाँ पे स्लाइडर आ जाएगा हमारा। आप अपनी मर्ज़ी से जो भी सेटिंग करना चाहते हैं इसकी कर सकते हैं। अब नीचे बारी आ गई फ़ोटो की कि हमने इसकी फ़ोटो सेटिंग कैसे करनी है। ये नीचे जो फ़ोटो है, फ़ोटो की हमने सेटिंग कैसे करनी है। तो सबसे पहले हम अपीयरेंस पर क्लिक करेंगे। अपीयरेंस पर क्लिक करने के बाद हम विडगेट्स पर क्लिक करेंगे। तो ये हमारे सामने जो स्लाइडर फोल्डर एरिया है, फर्स्ट फोल्डर कॉलम, सेकंड फोल्डर कॉलम, इनसे हम इसकी सेटिंग कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी से। तो यहाँ से आप जो भी है इसको डिलीट कर दें। मैं जितने भी फोल्डर में पहले से जो डिफ़ॉल्ट हैं उन सबको डिलीट करता हूँ। फोल्डर 3 कॉलम में जो है इसको भी डिलीट कर देता हूँ। हमारे फोल्डर में जितने भी जो डिफ़ॉल्ट विडगेट्स थे हम उनको सबको डिलीट कर देते हैं और अपनी मर्ज़ी से फोल्डर में जो कुछ भी शो करवाना चाहते हैं अपनी मर्ज़ी का फोल्डर यहाँ से हम तैयार कर सकते हैं। अब मैं पेज को रिफ़्रेश करके दिखाता हूँ आपको कि हमने जो डिलीट किए थे अब यहाँ पर फोल्डर में कुछ भी शो नहीं होगा, सब डिलीट हो चुके हैं। हमारा फोल्डर बिल्कुल साफ़ हो चुका है। अब हम यहाँ से कुछ भी ड्रैग ड्रॉप करके अपने फोल्डर में अपनी मर्ज़ी से जो भी रखना चाहते हैं रख सकते हैं। बहुत आसान है। यहाँ से मैं कोई एक इमेज यहाँ पे रखता हूँ कॉलम 1 में। यहाँ से सेलेक्ट इमेज करके मैं अपना लोगो ही लगा देता हूँ यहाँ पर। इसका टाइटल रख देता हूँ पाक उर्दू ट्यूब। एक ये तो सिर्फ आपको समझाने के लिए, बाकी आपने अपनी मर्ज़ी करनी है जो भी लिखना है। ये सिर्फ फोल्डर की सेटिंग के लिए है कि आप फोल्डर को कैसे एडिट कर सकते हैं। जी तो ये आप देख सकते हैं कि नीचे पाक उर्दू ट्यूब और ये इमेज आ गई। इसी तरह आप फोल्डर 2 में भी रख सकते हैं, फोल्डर 3 में भी रख सकते हैं। फोल्डर 2 में आप कुछ भी यहाँ पे शो करवा सकते हैं। मसलन मैं यहाँ पर ये अपने YouTube का चैनल का ही शो करवाना चाहता हूँ, सब्सक्राइबर बटन। तो सेम उसी तरह आपने यहाँ पे आईडी जो है वो पेस्ट करनी है। अब हम यहाँ पे टेक्स्ट लगा कर देखेंगे। इसका टाइटल हमारा मिशन। ये तो एक सिर्फ मिसाल है समझाने के लिए। यहाँ पे आप जो मर्ज़ी टाइप कर दें। फोल्डर की सेटिंग आप अपनी मर्ज़ी से जैसे चाहें कर सकते हैं। जी पाक उर्दू ट्यूब का मिशन है कि अब हर कोई उर्दू में वेबसाइट बनाना सीखे।
اور میں ان سب بھائیوں کی مدد کروں، مجھے خوشی ہوگی۔ تو آپ نے اپنی ویب سائٹ کے حوالے سے جو بھی پورٹل میں لکھنا ہے وہ لکھ لیں، سیو کر لیں۔ اس کے بعد یہ دیکھیں ہمارا مشن یہ شو ہو رہا ہے۔ آپ بھی اپنی مرضی سے یہاں پہ پورٹل کی سیٹنگ کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد ہمارے پاس جو مین مینیو ہے، یہ جو مین مینیو کے اوپر اس کا ایڈ ہے، ہوم پیج کا جو ایڈ ہے، اس کو سیٹنگ کرنے کے لیے تھیم آپشن میں آئیں گے، واپس جناح پر کلک کر کے تھیم آپشن میں آئیں گے اور یہاں پر ایڈورٹائزمنٹ پر کلک کریں گے۔ ایڈورٹائزمنٹ پر کلک کریں گے اور یہ جو ہیڈر ایڈ ہے اس کو آپ یہاں سے آن بھی کر سکتے ہیں، آف بھی کر سکتے ہیں۔ یہاں سے آپ اپنے جو ہیڈر میں جو آپ نے امیج لگانی ہے اس کو امیج اپلوڈ کر سکتے ہیں۔ جی یہ دیکھیں، یہ ابو ہیڈر ایڈ ہے، یہ بیک گراؤنڈ امیج ہے۔ یہاں سے آپ اپنی مرضی سے جو بھی، اس کے بعد یہ ابو فوٹر ایڈ ہے، بلو دا ہیڈر ایڈ ہے۔ بہت سے آپ یہاں پہ اس میں جو ایڈز ہیں لگا سکتے ہیں۔ آپ ایڈسن کے ایڈ لگا سکتے ہیں، یہ ایڈسن کے لیے بھی ٹھیک ہے تھیم۔ اس کے بعد سیو کرتے ہیں، پیج کو ریفریش کرتے ہیں۔ جی تو یہ دیکھیں ہمارے سامنے جو ہم نے ہیڈر میں ایڈ لگانا تھا وہ لگ چکا ہے۔ آپ اپنی مرضی سے یہاں پہ جو بھی لگانا چاہتے ہیں لگا سکتے ہیں۔ اس کے بعد ہم نے یہ جو ہوم پیج پہ مینیو بار ہے، مینیو بار کے لیے ہم نے اپیئرنس پر کلک کر کے مینیوز پر کلک کرنا ہے۔ جی یہاں سے ہم نے مین مینیو جو ہے وہ سلیکٹ کرنا ہے۔ اسمال مینیو میں کچھ بھی نہیں ہے، ہم نے یہاں سے مین مینیو کو سلیکٹ کر لینا ہے۔ اب ہم نے اپنے مینیو میں جو بھی شو کروانا ہے وہ کروا سکتے ہیں۔ میں تو مثال کہ آپ کو سمجھانے کے لیے میں نے جتنی بھی کیٹیگریز تھی تمام سلیکٹ کر لی ہیں۔ سلیکٹ کر کے بعد میں ان کو ایڈ کر لیتا ہوں۔ اب ان کی سیٹنگ کر لیتا ہوں اوپر نیچے کر کے۔ سب سے پہلے اہم خبریں کالم، یہ جو سب کیٹیگری بنا لی اس کی۔ اس کے بعد یہاں پر میں ایک صفحہ اول کا لنک دینا چاہتا ہوں۔ یہ کسٹمائز لنک پر، کسٹم لنک پر کلک کر کے میں نے لنک کا جو ٹیکسٹ ہے اس کا نام رکھنا ہے صفحہ اول، اور اس کو لنک جو کر دینا ہے وہ اپنی ویب سائٹ کے آپ نے جو ہوم پیج یو آر ایل ہے آپ کی ہوم پیج کا، وہاں سے کاپی کر کے یہاں پر آپ اس کو پیسٹ کر سکتے ہیں۔ جی اس کے بعد اس کو ایڈ ٹو مینیو کر دیں گے۔ یہاں سے اس کو ڈریگ کر کے سب سے اوپر جو ہے یہاں پر آپ ڈراپ کر دیں گے۔ باقی جو سیٹنگز ہیں آپ نے اپنی مرضی سے کرنی ہے۔ اس کو مین مینیو میں یہاں پر اس خانے میں چیک کر دینا ہے۔ اس باکس کو چیک کر کے آپ نے سیو پر کلک کر دینا ہے۔ جی ہمارا یہ جو مین مینیو ہے وہ سیو ہو چکا ہے۔ اب ہم پیج کو ریفریش کر کے دیکھتے ہیں۔ جی تو ہمارا جو مینیو ہے صفحہ اول، اہم خبریں، کالم، بین الاقوامی خبریں، ہمارا جو مین مینیو ہے وہ اب شو ہونا شروع ہو گیا ہے۔ اب ہم نے یہ جو فونٹس ہیں ان کو بڑا کیسے کرنا ہے۔ اس میں یہ جو نیچے فونٹس ہیں یہ بالکل چھوٹے چھوٹے نظر آ رہے ہیں، ان کا سائز آپ کیسے بڑھا سکتے ہیں۔ اس کے لیے ہم نے اپنے ڈیش بورڈ میں واپس آنا ہے۔ ڈیش بورڈ میں واپس آنے کے بعد ہم نے اس میں ایک پلگ ان انسٹال کرنا ہے۔ پلگ ان پر کلک کر کے آپ ایڈ نیو پر کلک کریں گے۔ ایڈ نیو پر کلک کرنے کے بعد اب ہم نے یہاں پر یلو پینسل لکھنا ہے، YELLOW، یلو پینسل۔ یلو پینسل لکھیں گے تو یہاں پر ایک پلگ ان شو ہوگا ہمارے پاس سامنے، یہ دیکھ لیں، ویژول CSS اسٹائل ایڈیٹر۔ یہ والا جو ہم نے پلگ ان ہے یہ اپنی ویب سائٹ میں انسٹال کر لینا ہے۔
اس کو اب انسٹال ناؤ پر کلک کرتے ہیں۔ انسٹال کرنے کے بعد ہم نے اس کو ایکٹیو کر لینا ہے۔ اس کی مدد سے ہم اپنی ویب سائٹ کے جو فونٹس ہیں ان کو اپنی مرضی سے بڑا یا چھوٹا کر سکتے ہیں۔ یلو پینسل کی مدد سے آپ کسی بھی ورڈ پریس کی ویب سائٹ کے فونٹس جو ہیں وہ بڑے چھوٹے کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد ہم ایکٹیو پر کلک کریں گے۔ ہمارا جو یلو پینسل کا یہ جو ہے ویلکم ٹو یلو پینسل ایکٹیو ہو چکا ہے، انسٹال ہو چکا ہے۔ اب ہم نے لیٹس اسٹارٹ پر کلک کرنا ہے۔ تو جیسے ہی ہم لیٹس اسٹارٹ پر کلک کریں گے تو یہ تھوڑی سی پروسیسنگ کرے گا۔ ہمارا جو پیج ہے اس کی ویب سائٹ ہے، تھوڑا سا ویٹ کرنے کے بعد اب ہم نے گلوبل پر کلک کرنا ہے اور کنٹینیو پر کلک کر دینا ہے۔ گلوبل کو سلیکٹ کر کے کنٹینیو پر کسٹمائز کرنے کے لیے۔ جی، تو ہمارے ساتھ یہ سائٹ پہ اس طرح کا ایک سکرین شو ہونا شروع ہو جائے گی۔ اب ہم نے جس جگہ کا فونٹ بڑا کرنا ہے وہاں پر اس طرح کا خانہ بنے گا، یہ دیکھ لیں، یہ لائنز لگ جائیں گی۔ اس پر ڈبل کلک کریں گے۔ ڈبل کلک کرنے کے بعد یہ سائڈ میں ہم ٹیکسٹ پر کلک کریں گے اور یہ نیچے فونٹ سائز ہے، آپ اپنی مرضی سے اس کو پکڑ کر جتنا مرضی بڑا چھوٹا کر سکتے ہیں۔ یہ میں جیسے جیسے بڑھاتا جاتا ہوں فونٹ سائز بڑا اور چھوٹا ہوتا جا رہا ہے۔ اب آپ نے اپنی مرضی سے جتنا آپ نے یا اس کا سائز رکھنا ہے وہ رکھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد ہم نیچے آ جاتے ہیں، یہ بین الاقوامی پر ڈبل کلک کریں گے، پھر سیم وہی طریقہ ٹیکسٹ پر کلک کریں گے۔ جس جگہ کا آپ نے فونٹ کا سائز بڑھانا ہو آپ وہاں بس ڈبل کلک کریں اور ٹیکسٹ پر کلک کر کے اس کا فونٹ سائز آپ بڑھا سکتے ہیں۔ اسی طرح یہ نیچے پاکستان کا ہے، پاکستان پر ڈبل کلک کرتا ہوں اور یہ ساتھ میں ٹیکسٹ پر کلک کر کے اس کا بھی فونٹ آپ اپنی مرضی سے جتنا چاہے رکھنا چاہتے ہیں رکھ سکتے ہیں۔ نیچے تعلیم کا جو ہم نے فونٹ بڑا کرنا، ٹیکسٹ پر کلک کرتے ہیں، اسی طرح ہم اس کا فونٹ بڑا کر سکتے ہیں۔ اسی طرح ہم ٹیکنالوجی پر کلک کرتے ہیں، ڈبل کلک کرنے کے بعد ٹیکسٹ پر کلک کریں گے اور اس کا فونٹ اپنی مرضی کے مطابق جتنا ہم بڑا کرنا چاہتے ہیں کر سکتے ہیں۔ جی، آپ جس ٹیکسٹ پر بھی ڈبل کلک کریں گے، جس ٹیکسٹ پر بھی ڈبل کلک کر کے اس کا فونٹ آپ بڑا چھوٹا کر سکتے ہیں اپنی مرضی سے۔ جہاں پر بھی آپ ڈبل کلک کریں گے اس ٹیکسٹ کو سلیکٹ کر کے اس یلو پینسل کی مدد سے اس کا فونٹ بڑا چھوٹا آپ اپنی مرضی سے کر سکتے ہیں۔ یہ نیچے فوٹو کا جو جتنا مرضی ہے آپ کی، آپ اس کا فونٹ بڑا چھوٹا۔ اس کے بعد آپ سیو پر کلک کریں گے۔ جو ہم نے اس کے سائز بڑے چھوٹے کیے ہیں اس کو سیو کرنے کے بعد ہم یہ کراس پر کلک کر کے اس کو ختم کر دیں گے۔ اب ہماری ویب سائٹ کے جو فونٹ کے سائز ہیں وہ بڑے ہو چکے ہیں۔ اسی طرح دوستو آپ اپنی ویب سائٹ کو مزید بہتر، یہ تو ایک تھوڑا سا آپ کو سمجھانے کے لیے طریقہ کار تھا، آپ اپنی ویب سائٹ کو مزید بہتر بنا سکتے ہیں، مزید خوبصورت بنا سکتے ہیں، جس طرح چاہیں آپ اپنی ویب سائٹ میں کام کر سکتے ہیں۔ دوستو مجھے تھوڑی سی جی، یہ تو میں نے تو صرف آپ کو ایک ڈیمو تیار کر کے بتایا ہے۔ آپ اپنی مرضی سے اپنے اس میں اس کو کلرفل بھی کر سکتے ہیں، جس طرح چاہیں آپ اس کو تیار کر سکتے ہیں۔ تو اب ہم نے اس کو RTL بنانا ہے، اس کی لینگویج چینج کرنی ہے، اس کو مکمل رائٹ سے لیفٹ کرنا ہے۔ اس کے لیے ہم سیٹنگ پر کلک کریں گے۔ سیٹنگ پر کلک کرنے کے بعد ہم نے یہاں پر سائٹ کی جو لینگویج ہے اس کو چینج کرنا ہے۔ یہ پہلے انگلش ہے، اس کو ہم اردو میں کریں گے۔ یہ آپ دیکھ لیں، یہ اس سے ہمارا جو یہ تھیم ہے یہ RTL ہو جائے گا، رائٹ ٹو لیفٹ ہو جائے گا، یعنی کہ لوگو دوسری طرف چلا جائے گا جس طرح اردو کی ویب سائٹ میں ہوتا ہے۔ اس کے بعد ہم سیو کریں گے۔ سیو کرنے کے بعد ہم اپنی ویب سائٹ پر جاتے ہیں، اس کو چیک کرتے ہیں، پیج کو ریفریش کرتے ہیں۔
جی دیکھیں ہمارا لوگو اس طرف سے دوسری طرف آ گیا، صفحہ اول جو ہمارا مینیو تھا وہ دوسری طرف آ گیا، جس طرح اردو کی ویب سائٹ میں ہوتا ہے۔ اب ہمارا جو یہ بین الاقوامی دوسری طرف آ گیا، اس طرح ہماری جو تھیم ہے یہ RTL بھی ہو گیا۔ تو دوستوں امید کرتا ہوں آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ تو میری سپورٹ کے لیے میری آپ تمام دوستوں سے ریکویسٹ ہے کہ میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ اگر آپ کو تھیم اچھا لگے تو میں آپ کے لیے مزید اسی طرح کے اور اردو کے تھیم لے کر حاضر ہوتا رہوں گا۔ تو تب تک کے لیے اللہ حافظ، بہت بہت شکریہ ویڈیو دیکھنے کا۔